در حقیقت مشرکین مکہ اور عرب ان بتوں کو معبود حقیقی نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ اللہ کو ہی واحد معبود حقیقی مانتے تھے۔ وہ ان بتوں کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا سفارشی تصور کرتے تھے، اور وہ ان بتوں کی تعظیم و عبادت اس اعتقاد کے ساتھ کرتے تھے کہ یہ ان کو اللہ سے قریب کر دیں گے۔ دوسرا، وہ تصور کرتے تھے کہ ان بتوں کو خدائی صفات میں سے قوتیں اور طاقتیں حاصل ہیں، لیکن بہرحال حقیقی رازق و مالک وہ اللہ ہی کو مانتے تھے۔ دراصل مشرک ہوتا ہی وہی ہے جو اللہ کو مان کر پھر اس کی ذات، صفات یا عبادت میں کسی اور کو شریک کر دے۔ ان مشرکانہ عقائد کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرکین مکہ بری طرح سے توہم پرستی کا شکار ہو گئے۔ وہ بات بات سے نیک و بد شگون لیتے اور پھر برے شگون سے بچنے کے لیے کاہنوں کی خدمت حاصل کرتے۔ اسی طرح کاہنوں کا جنتر منتر اور ٹوٹکوں کا کاروبار خوب چمکا ہوا تھا۔ کاہن لوگ جن بتوں کے مطیع ہونے کا دعویٰ کرتے اور لوگوں کو جھوٹی سچی غیب کی خبریں دیتے تھے۔ شرک و بت پرستی میں ڈوبے یہ عرب انتہا درجے کے رسوم پرست تھے، اور جاہلانہ رسوم و رواج کی ایک طویل سلسلہ ان کے ہاں رائج تھا۔ ان کی بت پرستی اور توہم پرستی کی بعض نہایت مضحکہ خیز پہلو بھی مورخین نے بیان کیے ہیں۔ مثلاً سفر پر روانہ ہوتے تو ایک پتھر جیب میں ڈال لیتے، راستے میں اگر کوئی اور اچھا پتھر مل جاتا تو پہلے خدا کو جیب سے نکال کر پھینک دیتے اور نیک خدا کی پرستی شروع کر دیتے۔ اگر روانگی کے وقت پتھر ساتھ لینا بھول جاتے تو راستے میں جس منزل پر رکتے تو وہاں سے ہی 4 پتھر تلاش کرتے، 3 کا چولہا بناتے اور چوتھے کو معبود بنا لیتے۔ اگر کہیں پتھر نہ ملتے تو مٹی اور کنکریوں کا ایک ڈھیر جمع کر کے اس پر بکری کا دودھ بہاتے اور پھر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے۔ ذوق بت پرستی صرف پتھر تک محدود نہ تھا، لکڑی اور مٹی کے بھی بت بنائے جاتے۔ ایک مرتبہ بنو حنیفہ نے کھجوروں کے ایک ڈھیر کی عبادت شروع کر دی۔ اسی اثناء میں قحط پڑ گیا۔ جب کھانے کو اور کچھ نہ ملا تو سب نے مل کر اپنے خدا ہی کو کھا کر ختم کر دیا۔ یوں خانہ کعبہ جو زمین پر اللہ کا سب سے قدیم اور مقدس ترین گھر ہے، مشرکین کے ہاتھوں شرک و گمراہی کا گھر بن چکا تھا۔ اہل مکہ کے نزدیک سب سے اہم بت لات، منات، عزا اور حبل سمیت لگ بھگ 360 چھوٹے بڑے بت تھے جو حرم کعبہ میں نصب تھے۔ عرب ان کی پوجا بھی کرتے اور ان پر قربانیاں بھی پیش کرتے۔ حج کے دنوں میں یہ کفر و ضلالت کے مناظر اور بڑھ جاتے۔ جب حج کو آنے والے ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے، بتوں کے آگے فال نکالنے والے پانسے پھینکے جاتے اور منتیں مانی جاتی۔ غرض یہ کہ شیطانیت سرزمین عرب پر اپنی انتہا کر چکی تھی، اور عرب قوم شرک و گمراہی میں پستی کے جس مقام پر پہنچ چکی تھی، اس سے آگے کوئی اور پست مقام نہ تھا۔ اب اللہ کی شان رحمانیت کی باری تھی۔ چنانچہ انہی مشرکین کے بیچ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کر کے شرک و کفر کے بت پر وہ کاری ضرب لگائی کہ روح زمین کے چپا چپا پر توحید و وحدانیت کے روشن چراغ روشن ہو گئے، کبھی نہ بجھنے کے لیے۔ اگلی قسط میں ولادت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت سرزمین عرب میں رائج باقی مذاہب کا ایک مختصر تذکرہ کیا جائے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک لیے اللہ نگہباں۔